بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی اور حربی حکمت عملی پر بات کریں، کچھ روشنی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفسیات پر بھی ڈالتے چلیں۔ حضرت خالد کو جتنا اعتماد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تائید پر تھا، اتنا تو ان کی اپنی جنگی حکمت عملی پر بھی نہ تھا۔ حضرت خالد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے اور اپنے اہنی خود کے نیچے دہی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جنگی یرموک میں ایک موقع پر وہ ٹوپی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے گر گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران لاشوں کے بیچ اس کو ڈھونڈتے رہے، مگر رومی فوج کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا ایک دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کیا اور اپنی ٹوپی دوبارہ حاصل کی۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمانوں کی جانیں ضائع کرا دی، تو سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا چشمہ ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو چھو بھی جائے تو اسے گلا کر خراب کر دے گی۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زہر کی شیشی لی اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کر اسے پی گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ کو کامل یقین تھا کہ جو کام اللہ نے آپ سے لینا ہے وہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھوں نہیں ٹوٹی گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت بھی تھی کہ جنہوں نے آپ ہر وقت وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔ ایک بار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی معاملے میں تکلیف بھی اٹھانا پڑی۔ آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میرے سر پر نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اس میں پختگی اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے تھی کہ جو روحانی طور پر ان کو دیا گیا تھا۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ مادی دنیا سے متعلق حکمت عملی بنانے میں جب روحانی عوامل شامل ہو جاتے ہیں تو وہ غیر معمولی قوتیں جنم لیتی ہیں جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں، اور ایسا ہی کارنامہ سر انجام دیے جاتے ہیں کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایسی سینکڑوں واقعات سے بری پری ہے۔ سیدنا خالد بن ولید جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھتے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جرب ہوتی تو انتہائی خونریز ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہاں تو بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائیں، اور اگر تلوار نکالنا ہی پڑ جائے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ کی جب دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا تو اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کیا کہ جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کیا گیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ جنگ سلسل بھی بہت مشہور مہم ہے، جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ مسلمان فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور انہیں بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔ لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کی فوجوں کے میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان کی نقل و حرکت بھی سست ہوتی۔ اس کے برعکس مسلمان فوج میں جس تیز رفتاری سے حرکت کرتی تھی، اس کی صرف ایک مثال دینا ہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسی کاسط کو خط دے کر بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔
وہ قاصد واپس پہنچا اور خط کھول کر پڑھا۔ جب سر اٹھایا تو افق پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی، یعنی قاصد کے گھوڑے کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ آپ خالد کے دستے یا فوج کے سپاہی ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گاؤں یا شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے اور دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کر جاتا تو آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے کہ جو خالی ہوتا۔ پھر دشمن کی فوج کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہتا کہ اتنی تیزی سے حرکت کر سکے۔ آج کل بھی فوج کی تیزی نقل و حرکت جنگ میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے، کسی دشمن کو اس قابل ہی نہ چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں دشمن کی کوئی بھی حرکت ہوتی تو سیدنا خالد کو اس کی اطلاع پیشگی پہنچ جاتی۔ رزق کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں بھی مسلمان فوج حرکت کرتی وہاں رزق کی کوئی کمی نہ رہتی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمیشہ ایسی جنگی حکمت عملی استعمال کی جاتی تھی جس سے ایرانی ناواقف تھے۔ ایرانی صف و صف براہ راست فوج کے تصادم کے عادی تھے۔ جب سیدنا خالد رضی اللہ عنہ چھاپہ مار کر کاروائیاں پہاڑوں پیچھے سے کمین گاہ میں چھپ کر دشمن کو حیران کر کے اور اسے تھکا کر اس کے ساتھ تصادم کرتے تھے۔ جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا تعلق ہے وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں ہی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا عراق فتح کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی طبیعت ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سپہ سالار اس قسم کے خطرات مول لے سکتا ہے۔ آپ اپنی جان پر کھیل کر ایسے کارنامے سر انجام دیتے تھے کہ دشمن ہکا بکا رہ جاتا۔ آپ کی بے جگری اور بے خونی مثال بن گئی تھی۔ لوگ خالد بن ولید کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دلیری کی آخری حد دیکھنی ہو تو سیف اللہ کو دیکھو۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب 60,000 غسانی عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا تو اسی معاملے سے نمٹنے کے لیے جنگی شورا کا اجلاس بیٹھا۔ اس میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے میں 30 مجاہدین کے ہمراہ براہ راست ان پر حملہ کروں گا۔ بظاہر یہ جنون لگے گا، 60,000 کے لشکر کے لیے آپ 30 مجاہدوں کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن جنگی شورا میں موجود دیگر سالاروں کا جواب اسی سے زیادہ حیران کن تھا۔ اس تجویز کے جواب میں پوری جنگی شورا نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا خالد کا فیصلہ دشمندانہ نہیں، لہذا 30 کے بجائے 60 مجاہدین بھیجنے چاہیے۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا، خالد 59 دیگر مجاہدین کے ساتھ 60 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ناکو چنے چبوا دیے۔ بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا، جو کام دنیا کا کوئی جنرل کمانڈر، حربی باہرہ منصوبہ ساز اور جنگی نگار سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو عام طور پر گزرتے تھے۔